لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کیا بات, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا, اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے. کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں, تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو. اب میں کیا چاہتا ہوں؟ بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا, وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی, یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں ایک تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو کیونکہ مسلمان تھے نا, وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں, پوچھتا. وہ اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں ہے. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. پھر مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا, وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. ایم آئی کریکٹ؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچے اس سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی, اوہ ہو بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہ ہوگا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا؟ مس ہو گیا. ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. تو میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری, حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے آج کل, پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا, عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے؟ تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا؟ میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گدا گاڑی پہ, کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا آپ دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی.
یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے، کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے، پتہ چلا بچی ہے، تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں، تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا، ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے، مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں، میں نے کیا کیا، اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں، تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے، کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو، الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے، نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے، سارے پڑھ بھی رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہوں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا، بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے، ابا تو آفس میں ہوتے تھے، بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے، جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے. ابا پرانے ہو جاتے ہیں، ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا، بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں، وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں، خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. میں کہ تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں، دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں ملانڈی میں رہتی ہیں، وہ پھپھو کیا کرے گی اکیلی؟ اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے، اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی، مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے، ہم نے کہا یار ایسی کی تیسے یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، تو ہم کہیں گے اللہ نے ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا، اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ، بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا، ہم نے کام، آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا، دوا بھی ٹھیک، وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹ ہی کا ہے، دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی، ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو، چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو، تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا کل کہے گا، تو ایک بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے، لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں، لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں، وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے، پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا، پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے، اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے، میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا، تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ. نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے، اب تک پیسے ہی نہیں ہے.
لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے, ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کہ یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں ہیں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکریں مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.